صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين، ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف الأنبياء والمرسلين، شفيع المذنبين، مولانا ومولى الثقلين، شمس المشرقين والمغربين، جد الحسن والحسين، أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، سيما بقية الله في الأرضين، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء، واللعنة الدائمة على أعدائهم من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في الذكر الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين. صلوات پڑھیں محمد والے. خدا ختم الانبیاء قرآن کا صلوات. بزرگان محترم اور برادران عزیز، سورہ انبیاء کی 73ویں آیت، یہ آیا وافی ہدایہ بیان کر رہی ہے کہ ہم نے انہیں قرار دیا امام. یہ امام کیا کرتے ہیں؟ یہدونا بامرنا، ان کا فرض منصبی یہ ہے کہ یہ ہمارے امر سے ہدایت کرتے ہیں. وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ، اور ہم نے ان پر وحی کی. کس کام کی؟ فعل الخیرات، نیک امور انجام دینے کی. وَإِقَامَ الصَّلَاةِ،
اور نماز کے قیام کی، وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ اور زکوٰۃ کی ادائیگی کی، وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ اور یہ ہمارے ہی عبادت کرنے والے تھے۔ یہ آیت کا ظاہری ترجمہ تھا، اور ہماری گزشتہ بحث کچھ یہاں تک پہنچی تھی کہ ہم یہ جو اوحینا الیہم فعل الخیرات واقام الصلاۃ، ہم نے ان کی طرف وحی کی فعل خیرات کی اور اقامہ نماز کی۔ عزیزو، فعل خیرات کی وحی ہوئی اور اقامہ نماز کی۔ یہاں پر جو وحی ہوئی ہے اشارتاً پچھلی یا اس سے پچھلی مجلس میں ہم نے ایک لفظ استعمال کی تھی، فقرہ استعمال کیا تھا کہ یہ وحی وہ والی وحی نہیں ہے جو ہمارے پیغمبر پر نازل ہوتی۔ وحی کی دو قسمیں ہیں، نوجوانوں کے لیے کہہ رہا ہوں، اس کو حفظ کر لیجئے۔ ایک وحی وہ ہے جس کو وحی تشریعی کہتے ہیں، اور ایک وحی وہ ہوتی ہے جس کو وحی تسدیدی کہتے ہیں۔ تسدیدی تا سین دال یا دال یا۔ وحی تشریعی یعنی کیا مطلب؟ کیا کوئی اب جو وحی نازل ہو رہی ہے کوئی نیا قانون آ رہا ہے، کوئی نئی شریعت آ رہی ہے، کوئی نیا صحیفہ اترنے والا ہے، کوئی نیا آئین بننے والا ہے، یا کوئی نئی کتاب آنے والی ہے؟ نہیں، ہم گزشتہ ابحاث میں گفتگوؤں میں یہ عرض کر چکے کہ جتنے بھی کمالات تھے، جتنی بھی صفات تھیں، جتنے بھی جمالات تھے، وہ تمام انبیاء کے ہاں سے ہوتے ہوئے اپنے کمال تک جب پہنچے ہیں تو وہ ہمارے پیغمبر کے پاس آ کر کے پہنچے۔ لہٰذا اب کوئی نئی شریعت آنے والی نہیں ہے، اب کوئی نیا صحیفہ اترنے والا نہیں ہے، کوئی نئی کتاب نہیں آئے گی۔ جتنی کتابیں آنی تھیں آ چکی، جتنے قانون بننے تھے بن چکے۔ اب پچھلے اور ہمارے نبی میں ایک جوہری فرق ہے، ایک بنیادی فرق ہے، اس فرق کو محسوس کیجئے تاکہ بحث کو آگے چلایا جا سکے۔ پچھلے انبیاء میں، توجہ میری طرف، پچھلے انبیاء میں یہ فکر ہوتی تھی کہ یہ جو میں کتاب لے کر کے آیا، یہ جو میں قانون لے کر کے آیا، یہ جو میں ہدایت کی جو ذمہ داری لے کر کے آیا ہوں، اگر میں چلا جاتا ہوں، اگر میری قوم، میری امت میرے بعد اس قانون کو بدل دے، اس کتاب کو بھلا دے یا اس آئین کو توڑ دے، تو وہ پیغمبر فکر مند نہیں ہوتا تھا، اس لیے کہ اس کو پتہ ہوتا تھا کہ میرے بعد ایک اور پیغمبر آ جائے گا، ایک اور رسول آ سکتا ہے، ایک اور صحیفہ نازل ہو جائے گا، ایک اور کتاب آ سکتی ہے۔ لیکن ما سبق انبیاء میں اور ہمارے پیغمبر میں فرق ہی یہاں ہے کہ یہاں پر تمام کتابیں رد ہو گئیں، قرآن آخری کتاب بن کے آ چکا، اب اس کے بعد کوئی کتاب آنے والی نہیں ہے، اس پیغمبر کے بعد کوئی پیغمبر آنے والا نہیں ہے۔ اب ضروری ہے کہ ایک ایسا جانشین ہو، ایک ایسا جانشین ہو کہ جو
اس پیغمبر کے علم کے برابر علم رکھتا ہو. کیوں؟ کیونکہ پیغمبر کے بعد کوئی پیغمبر آنے والا نہیں ہے. جب پیغمبر کے بعد کوئی آنے والا نہیں تو سلسلہ ہدایت تو چلنا ہے. سلسلہ ہدایت رکنے والا نہیں ہے، وہ تا قیامت چلے گا. اور جب پیغمبر جائیں گے تو پیغمبر کے بعد ایک ایسا ہونا چاہیے، کل تک جو علم کے سوال ہم پیغمبر سے کرتے تھے، یہ جو اس کا جانشین بنے ان سوالوں کے جواب دے سکے. پیغمبر علم کے وارث چاہتے ہیں نا. جانشین پیغمبر کا مطلب آسان کروں مزید، اگر کوئی دنیا سے عالم جاتا ہے، جانشین عرض کیا تھا جانشین سے بنا ہے، یعنی جگہ پر بیٹھنے والا. فلاں شخص فلاں کا جانشین ہے، یعنی اگر وہ موجود نہیں ہوں گے، وہ چلے جائیں گے تو یہ ان کی جگہ پر بیٹھ جائے گا. عرض کیا تھا کہ یہ کوئی تخت نہیں ہے کہ جس تخت پر بٹھانا ہے کہ اتنا موٹا ہوگا تو وہاں پر بیٹھ سکے گا. نہ، مقام نبوت و علم ہے. یہاں پر وہ بیٹھے گا جو اس کا حقدار ہوگا، جو جانشینی کی لیاقت رکھتا ہوگا. اب جانے والا عالم ہے. اچھا بھائی، تو کیا ہم یہاں پر کسی موٹے شخص کو بٹھا دیں؟ بھائی بہت بھاری بھرکم ہے، نہیں بٹھا سکتے. اچھا بہت خوبصورت انسان ہے، اس کو اس کی جگہ پہ بٹھا دیتے ہیں، بٹھا سکتے ہیں؟ نہیں بٹھا سکتے. اچھا دوڑ دھوپ بڑی کرتا ہے، بھاگتا ہے، ہاں نظام و انصرام سنبھالنے والا بندہ ہے، بٹھا سکتے ہیں؟ کہا نہیں، اس لیے کہ جانے والا عالم تھا، عالم کی جگہ پر عالم ہی بیٹھے گا. یہاں رنگ نسل اس کی اہمیت نہیں ہے کہ کس رنگ کا ہے، کس نسل کا ہے. اگر بہادر چلا گیا اس دنیا سے، ہاں جی، تو اس کی جگہ ہاں یہ اس کا بیٹا بہت پڑھا لکھا ہے، پی ایچ ڈی کی ہوئی ہے، ہاں فلاں کالج میں یونیورسٹی میں پروفیسر بھی ہے، ہاں چونکہ جانے والا بہادر ہے اس کے پروفیسر بیٹے کو یہاں پر بٹھا دو. بٹھا سکتے ہیں؟ نہیں بٹھا سکتے. اچھا خوبصورت بہت ہے، بھائی خوبصورتی الگ معیار ہے. بہادر کی جگہ پر بہادر کو بٹھایا جائے گا، عالم کی جگہ پر عالم کو بٹھایا جائے گا. اب یہ طے بات ہو چکی کہ پیغمبر کی جگہ پر وہ بیٹھے گا. پیغمبر کون؟ جو جمال میں سب سے آگے. پیغمبر کون؟ جو سخاوت میں سب سے آگے. پیغمبر کون؟ جو علم میں سب سے آگے. پیغمبر وہ کون؟ جو کمالات میں سب سے آگے. پیغمبر کون؟ جو اول مخلوق. پیغمبر کون؟ جو اول مصنوع. بس اس کو آنا چاہیے جو پیغمبر کی طرح علم میں بھی سب سے آگے ہو، سخاوت میں بھی سب سے آگے ہو، اول مخلوق کی طرح ہو، اول مصنوع کی طرح ہو، شجاعت میں سب سے آگے ہو. وہ کوئی اور نہیں ہے سوائے علی ابن ابی طالب علیہ السلام. جانشین مصطفیٰ حضرت علی علیہ السلام بلند تر صلوات. جانشینی محصور نہیں ہے جناب امیر میں، اس کی پہلی فرد ہیں جناب امیر، اور اس کی آخری فرد ہیں حضرت حجت عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف. صلوات جب بندہ پڑھتا ہے نا تو کہتے ہیں کہ جنت میں ایک درجہ بلند ہو جاتا ہے. تو وہ درجہ بلند کرنے کے لیے اگر ویسے ہمت کرنی پڑے نا ہمیں، تو ہمیں شاید کئی راتیں جاگنا پڑیں، کئی راتیں شب زدنداری ہمیں کرنی پڑے، نوافل ادا کرنے پڑیں، کتنی مرتبہ جو ہے سر کو جھکانا پڑے، تب جا کر کے اس کی قیمت ایک درجہ بنے گی. محمد و آل محمد نے آپ کے لیے کتنا آسان کر دیا ہے کہ ایک مرتبہ صلوات پڑھیں گے 70 درجے بلند ہو جائیں گے. امام زمانہ علیہ السلام صلوات. اللہ بس اس کو ہونا چاہیے کہ جو اس کی لیاقت رکھتا ہو. لیکن
عرض کیا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ. وحی کی دو قسمیں ہیں، قانون تو نیا آنے والا ہے کوئی نہیں. تو یہ وحی کون سی ہے؟ کہتے ہیں یہ وحی تسدیدی ہے. تسدیدی کا کیا مطلب؟ آسان کرتے ہیں، جو فعل بھی، کیا کہا؟ فعل الخیرات، نیک امور انجام دے. ہم نے اس کی طرف کون سی وحی کی ہے؟ نیک امور کی، اچھے کاموں کی. تو جو بھی ہمارا امام انجام دیتا جائے گا وہ فعل الخیرات ہوگا، وہ بہترین عمل ہوگا. ایسا ہے کہ نہیں؟ یعنی کیا؟ لفظوں کو پلٹاؤں، جو فعل بھی ہو، چاہے وہ نماز ہو، اگر میرا امام انجام دے گا وہ فعل خیرات بن جائے گا. وہ روزہ ہے، اگر میرا امام انجام دے رہا ہے تو وہ خیر بن جائے گا. اگر وہ حج ہے، اگر میرا امام انجام دے رہا ہے خیر ہے. اگر میرا امام ممبر پہ تشریف فرما ہے، خطبہ دے رہا ہے، یہ فعل خیرات بن جائے گا. خیرات یعنی اچھا امر. اگر میرا امام محراب میں ہے تو وہ بھی فعل خیرات ہوگا. یعنی جو کام امام انجام دے گا وہ فعل خیرات ہوگا. امام سے ہٹ کر کوئی بھی جو مرضی انجام دے وہ خیر نہیں ہو سکتا، کچھ اور تو ہو سکتا ہے امام سے ہٹ کے. کیوں؟ امام کے ہر کام کے اوپر اللہ کی مہر لگ رہی ہے. مجھ سے اہم کوئی اور چیز ہے یا؟ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. حضور خون جگر لگتا ہے پڑھنے میں، پڑھ کر کے اس کو الفاظ میں تبدیل کرنے میں اور ان الفاظ کو آپ کی خدمات میں پیش کرنے کے لیے. بہرحال زحمت ہے، بانیان نے اتنی زحمت کی ہے، تو ہم اس وقت سے، اس موقعیت سے فائدہ اٹھائیں اور بہترین استفادہ کریں. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. امام کے ہر فعل کے اوپر اللہ کی مہر ہے. یہ جو اوحینا استعمال ہوا، یہ میں نے کیا عرض کیا کہ یہ وحی تسدیدی ہے، یعنی مہر لگ رہی ہے. امام جو کام انجام دے رہے ہیں، امام کی طرف سے جو بھی کام ہو رہا ہے، اللہ کہہ رہا ہے خیر ہے، بہتر ہے، سب سے بہتر ہے. اچھا چلے، مریض ہو گیا انسان، خدا نخواستہ مرض میں جب انسان مبتلا ہو جاتا ہے، ہاں، تو آپ فوراً کیا کریں گے؟ ڈاکٹر کے پاس جائیں گے. ڈاکٹر کے پاس جائیں گے نا. اچھا ڈاکٹر کے پاس گئے، ڈاکٹر کا کیا معیار ہونا چاہیے؟ جیسے ہی بورڈ دیکھیں گے تو بورڈ کے اوپر پہلے تلاش کریں گے MBBS لکھا ہو یا نہیں لکھا ہو. اگر MBBS لکھا ہے، آنکھیں بند کر کے جا کے اس سے آپ دوائی لے لیں گے. کیوں؟ کیونکہ اس کے اس فعل کے اوپر اس کے کالج نے سند دی ہوئی ہے اس کو. وہ جو لکھے گا، وہ جو بھی لکھ کر کے دے گا، اس کے اوپر اس کے پاس سرٹیفکیٹ ہے. ایک مرتبہ ایک صاحب آتے ہیں، وہ کہتے ہیں بھیا آپ یہ فلاں فلاں دعا لے لو، یہ والی دوا لے لو کہ ٹھیک ہو جائے گا. بھیا آپ کو کیسے پتہ چلا؟ میرے پاس واٹس ایپ پہ میسج آیا تھا. ہاں، اس کے لیے یہ گولی اچھی ہے، اس کے لیے یہ گولی اچھی ہے، یہ گولی اچھی ہے. مجھے دواؤں کی بڑی معلومات ہے. ہاں، دواؤں کی مجھے بڑی معلومات ہے. یقین مانے خریدیں گے اس سے آپ دوا یا اس کے مشورے پہ عمل کریں گے؟ نہیں بھائی، جان کا معاملہ ہے، میں اس پر سودے بازی نہیں کر سکتا ہوں. جب جان کا معاملہ ہے اور آپ سرٹیفکیٹ کے اوپر یقین رکھتے ہیں تو یہ تو ایمان کا معاملہ ہے. جو سرٹیفکیٹ والا ہمیں دے گا، سرٹیفکیٹ کون سا؟ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ، ہم نے وحی کر دی ہے. وحی کون سی؟ جو مہر لگاتی ہے ان کے ہر فعل پر. یہ جو کام کرتے ہیں خیر کرتے ہیں. امام نے پوچھا لماذا سمیت فاطمہ فاطمہ، مختومہ کائنات کا نام فاطمہ کیوں رکھا گیا؟ کہا مولا پتہ نہیں ہے، ہمیں خبر نہیں ہے. کہا لِأَنَّهَا فُطِمَتْ مِنْ كُلِّ شَرٍ، کیونکہ بی بی ہر شر سے کاٹ دی گئی ہے، ہر شر کو ان سے دور کر دیا گیا ہے.
اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کی ازواج گرامی یہ خیر ہی خیر ہے، شر کا تصور ہی محال ہے۔ محمد و آل محمد صلوات اور دیگر بلندتر صلوات۔ لہذا جو ان کی طرف سے صادر ہوگا خیر ہوگا، جو ان کے دشمن کی طرف سے ہوگا شر ہوگا۔ معیار پیغمبر یہ ان کے جانشین، پیغمبر کے لیے کیا کہا گیا؟ ہماری ذمہ داریوں کی بات کر رہا ہوں، ہاں ہمیں اپنے پیغمبر کی نسبت کیا کرنا ہے؟ ما اتاکم الرسول، جو تمہیں پیغمبر دے وہ لے لو، آنکھیں بند کر کے لے لو۔ وما نہاکم، اور جس سے منع کرے فانتہوا عنہ، اس سے رک جاؤ۔ اہل بیت کے لیے کیا ہے؟ یہ جو دیتے جائیں یہ لیتے جاؤ، اور جس کام سے روکے یقین مانو کہ اس میں شر ہے، اس سے رکتے جاؤ۔ امام صادق علیہ الصلاۃ والسلام سے کسی نے سوال کیا مولا تقویٰ کیا ہے؟ تقویٰ کیا ہے؟ یقین میں نے اس سے خوبصورت تعریف میں نے نہیں پڑھی۔ فرمایا کہ تم ایسی جگہ پر موجود نہ ہو جہاں کے لیے تمہارے پروردگار نے وہاں رہنے پر منع کیا ہے، اور تمہارا وجود ایسی جگہ پر موجود ہو جہاں کے لیے تمہارے پروردگار نے حکم دیا ہے۔ یہی ہے تقویٰ۔ صلوات پڑھے محمد والے فعل الخیرات، خیر ائمہ ان کے احکام یہی ہیں۔ ما اتاکم، جو تمہیں دے لے لو، جس سے منع کریں اس سے رک جاؤ۔ وجہ یہ ہے کہ معیار خیر یہ ہے، تمام کا تمام خیر ائمہ علیہ الصلاۃ والسلام میں ہے، ان کے علاوہ کہیں خیر مل نہیں سکتا۔ ہماری بحث کس میں ہے؟ اب کہتے ہیں کہ یہاں پر وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ، ہاں جی، وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ۔ آپ سے سوال کرتا ہوں عزیزو، یہ جو فعل خیر ہے کیا نماز اس میں شامل نہیں ہے؟ شامل ہے کہ نہیں؟ روزہ فعل خیر میں شامل ہے، زکوٰۃ بھی شامل ہے، حج بھی شامل ہے، سچ بولنا اس میں شامل ہے، ہاں سارے بہت سارے امور خیر ہیں، لیکن پروردگار نے فعل الخیرات میں یہ دو امر ہی کیوں رکھے؟ اگر دو گنوانے تھے تو بقیہ کو بھی گنوانا چاہیے تھا کہ نہیں گنوانا چاہیے تھا؟ بھائی بہت سارے فعل خیرات ہیں کہ نہیں؟ امر بالمعروف فعل خیر ہے، امر خیر ہے، نہی عن المنکر بھی فعل خیر ہے، شامل کرنا چاہیے تھا، شامل نہیں کیا۔ عجیب ہے کہ یہاں پر جو تعبیر استعمال کی ہے، ایک مرتبہ فعل الخیرات کہا، اس کے بعد صرف دو چیزوں کو ذکر کیا، صرف دو چیزوں کو، وہ کون سی؟ اقام الصلاۃ و آت الزکوٰۃ۔ فعل الخیرات تک اجمال رکھا، مجمل رکھی بات، لیکن ساتھ ہی جب اقام الصلاۃ و ایتاء الزکوٰۃ کہا تو واضح کر دی بات کہ دو ہی خیر ہیں۔ بھیا یہ دو خیر کیسے ہو سکتے ہیں؟ ہمارے علم میں نہیں تھا، لیکن جب علماء کے پاس کر گئے انہوں نے کہا اور انہوں نے بتایا کہ دیکھو دنیا میں تمہارے دو ہی رابطے ممکن ہو سکتے ہیں۔ ایک رابطہ ہے تمہارا خدا کے ساتھ، وہ بھی امر خیر ہے، ایک رابطہ ہے تمہارا مخلوق خدا کے ساتھ، وہ بھی خیر ہونا چاہیے۔ خدا کے ساتھ جو رابطہ کرو گے وہ کس طرح سے کرو گے؟ وہ نماز پڑھ کر کے کرو گے۔ اقام الصلاۃ، مخلوق پروردگار کے ساتھ کیسے رابطہ ہوگا؟ ایتاء الزکوٰۃ۔ صلوات پڑھیں نا محمد و آل محمد۔ بس جتنا خیر تھا ان دو میں سمیٹ دیا، نماز پڑھو
پروردگار کے ساتھ رابطہ قائم کرو. زکوٰۃ دو، مخلوق پروردگار کے ساتھ خیر کا رابطہ منقطع. اب اس پر میں انشاءاللہ ایتاء زکوٰۃ پر کل بحث کروں گا. اقامۃ الصلاۃ پر ابھی مجھے رکنے دیں. کہا اقامۃ الصلاۃ کس کو دیکھ کر کے کرنا ہے؟ ان کو کہ جو خیر ہے. لینا کس سے ہے؟ جو یہ انجام دیں. جو یہ انجام دیں گے وہ خیر ہے، کیونکہ ان کے انجام پر مہر لگی ہوئی ہے. یہ جو انجام دیں گے وہی ٹھیک ہے، وہی ٹھیک ہے. غیر سے لوگے تو بھٹک جاؤ گے. ہاں دیکھیں نا، ہمارا مسلمان ہونے کے ناطے ہمارا ایمان ہے کہ نہیں ہے کہ ہماری دنیاوی زندگی ہے ہاں اور ایک آخرت کی زندگی ہے. دنیاوی زندگی میں یہی جو ہماری سماج، سوسائٹی، اس کی زندگی، اس میں جو بھی ہمیں چاہیے وہ ہم نے کس سے لینا ہے؟ بولے نا، امام سے لینا ہے. اگر کہیں اور سے لینا ہے تو تب بھی بول دیں، ہمارے پاس آپشن ہی کوئی نہیں ہے. امام سے لینا ہے. ایک ہماری آخرت کی زندگی ہے، یہ دنیا کی زندگی بالآخر مسلمان ہونے کے ناطے ہمارا عقیدہ ہے کہ کسی وقت بھی ختم ہو سکتی ہے. کب ختم ہوگی؟ وہ تو عرض کیا تھا کہ مالک کسی وقت بھی لے سکتا ہے پلک جھپکنے میں. اگر پلک جھپک لی تو آنکھیں بند ہیں، نہیں جھپک پائے تو کھلی رہ گئیں. آسان کر دوں، کب کال آ جائے، آپ کے لیے مانوس ہے نا یہ لفظ، کب کال آ جائے معلوم نہیں ہے. لیکن ایک زندگی اس طرف بھی ہے، ایک زندگی اس طرف بھی ہے. ہم اتنے بے خبر ہیں، اتنے بے خبر کہ ہم یقین مانیں انسان اپنے آپ کو بھولا بیٹھا ہے، بھولا بیٹھا ہے کہ اس کو ایک دن مرنا ہے. اغیار کے ہاتھوں بکے ہوئے قلم اہل بیت کے خلاف استعمال ہو رہے ہیں. اغیار کے ہاتھوں بکی ہوئی زبانیں اہل بیت کے خلاف استعمال ہو رہی ہیں. بھول گئے ہیں کہ کسی وقت مرنا بھی ہے، کسی وقت حساب بھی دینا ہے. یہ جو زبانیں استعمال کر رہے ہیں، یہ جتنے بھی اعمال انجام دے رہے ہیں، ایک مرتبہ عدالت علوی بھی لگنی ہے. وہاں کیا جواب دو گے؟ ہاں؟ ہم سمجھ رہے ہیں کہ بھائی ہم بڑے زرنگ ہیں، ظلم کر لیا، کوئی پہچاننے والا نہیں ہے، نکل لیے. ممکن نہیں ہو سکتا. یہ دو بٹھائے ہوئے یہاں، یہ سب کچھ لکھ رہے ہیں. ہاں نہیں، اس کے علاوہ بھی وَسَيَرَ اللَّهُ عَمَلَكُمْ، اور اللہ تمہارے عمل کو دیکھتا ہے. وَالرَّسُولُ، رسول بھی دیکھتا ہے. وَالْمُؤْمِنِينَ، اہل بیت بھی دیکھتے ہیں. المؤمنین سے مراد محمد صلوات. یہاں کسی نااہل کو بٹھا کر کے جو مرضی اس کے دل میں آیا بول لیا، اس نے چرب زبانی استعمال کر لی. ہاں لیکن کل مرا تو جب وہاں حالت یہ ہوگی، سورہ یاسین، الیوم نختم، باندھ دیں گے، بند کر دیں گے افواہہم، ان کے منہ کو. پھر کیا ہوگا؟ ان کے ہاتھ بولیں گے. وَتُكَلِّمُنَا ایدیہم، ان کے ہاتھ بولیں گے. اور کیا؟ ان کی ٹانگیں، ان کے پاؤں شہادت دیں گے بما کانوا یعملون، جو یہ دنیا میں کرتے آ رہے ہیں. حضرت شوہر، یہ گھریلو ذمہ داریوں کی بات کر رہا ہوں جو ہمارے ہاں پہلے بھی شاید عرض کی تھی. وہ جو سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے آئی ہیں اور آپ ان کے اوپر صرف اس لیے کہ آپ صنف قوی سے تعلق رکھتے ہیں ان کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں. ہاں اور وہ خاموش بیٹھی ہیں، آپ کا ظلم سہ رہی ہیں. آپ کہہ رہے ہیں کہ کچھ ہونے والا نہیں ہے، مجھے کوئی پکڑنے والا نہیں ہے. بہت خوبصورت گفتگو ہے، اس پر کبھی انشاءاللہ موقع ملا کہ آپ کو ایک روز اس پروردگار کے سامنے حاضر ہونا ہے. اور وہ کیا کیفیت ہوگی، عجیب ہے. اس دن یہ ہاتھ بولیں گے، اس دن یہ پاؤں بولیں گے، زبانیں بند ہو جائیں گی. اس وقت کیا کریں گے؟
اس محراب کے لیے ہم نے بہت ساری شرطیں رکھ دی، جبکہ حقیقت کیا تھی کہ اگر فرض کریں کسی غیر عادل کے پیچھے نماز پڑھ لی، فاسق کے پیچھے پڑھ لی، جیسے کل عرض کر رہا تھا کہ اس کی عدالت کشف نہ ہوئی، کسی فاسق کے پیچھے نماز پڑھ لی، حضور ممکن ہے گھر میں جا کے قضا کر لیں، ممکن ہے کہ نہیں؟ ہاں، لیکن اگر یہاں پر کسی نااہل کو بٹھا دیا، میں کہاں سے لاؤں گا اتنا مجمع؟ کیسے وقت میسر آئے گا؟ سب کو اکٹھی دعوت ملے گی، اور جو میں نے غلط بیانی کی ہے یا اپنی خواہش کے مطابق اہل بیت کے احکامات کو پس پش ڈال کر کے اپنی خواہشیں اور اپنی من پسند باتیں کر کے چلا گیا، اس کا خمیازہ کون بھگتے گا؟ اس کی قضا ممکن نہیں۔ اب وہاں کے لیے یقین مانے عجیب و غریب سوال ہوتے ہیں، مولانا وہ نا ہمارے جو پیش نماز ہے نا تھوڑے لنگڑا کے چلتے ہیں، تو نماز ہو جائے گی ان کے پیچھے؟ یقین مانے ایسے سوال ہوئے، بھائی آپ مولانا کا انتظام کر رہے ہیں یا قربانی کے بکرے کا؟ عجیب و غریب سوال ہوتے ہیں۔ یعنی ہم اور یہ نوجوانوں، خاص طور پہ ممبر نوجوانوں کے لیے، یہ اس وقت اغیار کے ہاتھوں میں بکے ہوئے افراد جو اپنی چرب زبانی کی وجہ سے معروف ہو رہے ہیں، آپ کے عقائد سے کھلواڑ کر رہے ہیں۔ ہر وہ کام ستم بالائے ستم کہ وہ جو معیار حق تھے، معیار خیر تھے، ان کا نام لے کر کے انہی کے خلاف بات کی جاتی ہے۔ ظلم یہ ہے۔ پیغمبر نے کیا کہا؟ انی تارکن فیکم الثقلین، میں تمہاری ہدایت کے لیے دو چیزوں کو چھوڑ کے جا رہا ہوں نا۔ میں دنیاوی زندگی کی بات کر رہا ہوں کہ ہمیں دنیاوی زندگی میں خیر کس سے لینا ہے؟ خیر وہ ہے کہ یہ جو عمل انجام دیں گے وہی خیر ہوگا۔ 25 سال کے بعد علی کو نماز پڑھانے کا موقع ملا محراب میں، ظاہری خلافت۔ 25 سال کے بعد جناب امیر نے آ کر کے نماز پڑھائی۔ اب یقین مانے دیکھنے والے نے کہا کہ میں شہادت دیتا ہوں، میں گواہی دیتا ہوں، ہاں کیا کہ اس شخص نے مجھے نبی کی نماز یاد دلا دی۔ یعنی کیا مطلب؟ نماز بھی لینی ہے تو انہی سے لینی ہے، خیر لینا ہے ان سے لینا ہے۔ خیر کیا ہے؟ نماز، اللہ سے رابطہ ان سے لینا ہے۔ یہ تو ویسے ہی نماز پڑھ رہے ہیں جیسے نبی پڑھتے تھے، ان کی گفتار بھی ویسی ہے جیسے نبی کی تھی، ان کا کردار بھی ویسا ہے جیسے نبی کا تھا۔ نبی نے کہا کہ میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں تمہاری ہدایت کے لیے، کتاب خدا اور عطرت یعنی میری اہل بیت۔ اچھا، ما ان تمسکتم بہما، جب تک تم ان دونوں کے ساتھ جڑے رہو گے، لن تضلوا بعدی، میرے بعد، میں نے کہا تھا نا جانشین کی ضرورت ہے، میرے بعد گمراہ نہیں ہوگے۔ ایک بات تو طے ہوگی کہ یہ دونوں ساتھ ساتھ، اہل بیت ساتھ ساتھ ہیں قرآن کے، نہ قرآن اہل بیت سے جدا ہے نہ اہل بیت قرآن سے جدا ہیں۔ یہ ہمیں کہاں سے پتہ چلا؟ اگلے جملے سے پتہ چلا، فَإِنَّهُمَا، یہ دونوں لَن يَفْتَرِقَا، جدا ہوں گے ہی نہیں، جدا ہو ہی نہیں سکتے، حَتَّى يَرِدَ إِلَيَّ الْحَوْضَ، حتیٰ کہ مجھ تک حوض کوثر تک پہنچے۔ عظمت قرآن و اہل بیت بلندتر شرابات، حتیٰ کہ حوض کوثر تک یہ مجھ سے پہنچے۔ اب بعض لوگ اگر یہ تصور کر لیں کہ ہم قرآن کو لے لیں اہل بیت کو چھوڑ دیں، ممکن ہی نہیں ہو سکتا، ممکن ہی نہیں، کیونکہ ناقابل افتراق ہیں، یہ جدا ہو نہیں سکتے۔ ایک کو پکڑا دوسرے کو چھوڑا، یہ ممکن نہیں، دونوں ہاتھ میں آنے والے نہیں۔ نیت یہ کرنی ہے اور نیت کے ساتھ ان کے ساتھ متمسک ہونا ہے کہ میں قرآن کے ساتھ بھی جڑ رہا ہوں اور اہل بیت کے ساتھ بھی جڑ رہا ہوں۔ تاریخ میں
کچھ ایسے تھے کہ جنہوں نے قرآن میں تحریف کرنے کی کوشش کی، لیکن اہل بیت کو اللہ نے اور پیغمبر نے اس لیے ساتھ رکھا کہ جب بھی قرآن پہ کوئی مشکل وقت آن پڑے گا تو اہل بیت اس کی حفاظت کریں گے. یہ اس وقت کے لیے تھا. اور آج کے زمانے میں، اس پرآشوب زمانے میں، بالخصوص ہمارے تشیع میں کچھ ایسے لوگ ہیں کہ جو اہل بیت کے نام پر وہ کام کر رہے ہیں کہ جو اہل بیت کی تعلیمات کے منافی ہیں. اب ظاہری طور پر اہل بیت کی کوئی بھی فرد روکنے اور ٹوکنے والی موجود نہیں ہے. قربان جاؤں فلسفہ پیغمبر پر کہ قرآن کو ساتھ رکھا. اگر کوئی بھی غلط بات کردار اہل بیت کے ساتھ تم منسوب کرو گے، لا الہ الا اللہ، کردار اہل بیت کے ساتھ اگر تم کوئی بھی غلط بات منسوب کرو گے، اس کے دفاع کے لیے قرآن کھڑا ہو جائے گا. قرآن موجود ہے اس کے دفاع کے لیے. قرآن اہل بیت سے جدا نہیں ہو سکے گا، اہل بیت قرآن سے جدا نہیں ہو سکیں گے. اقام الصلاۃ، نماز قائم کرنی ہے. ہاں ابھی تو میں نے موت پہ تھوڑا میں بولنا چاہ رہا تھا، لیکن بہرحال ویسے ہی لوگ ڈرتے ہیں. ہاں موت اگلا مرحلہ نا بھائی، حیات دنیاوی کے بعد حیات اخروی ہے، اور یہ پل کراس کرنا ہے. ہاں جی موت، ارے خدا نہ خواستہ، یہ کیسی بات کر رہے ہیں آپ؟ کیوں نہ کریں؟ خدا خواستہ، خدا نہ خواستہ کا کیا مطلب ہے؟ نام علی کا لیتے ہو اور موت سے ڈرتے ہو. اگر ڈرتے ہو تو اپنے اور علی کے درمیان رابطے پر ذرا فکر کرو. کمزور ہے، کہیں مشکل ہے. ہاں علی کون ہے؟ علی جو موت کو دیکھتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ لبن ابی طالب، لبن ابی طالب، یقیناً ابو طالب کا بیٹا آنس بالموت بالطفل بثدی امہ. جتنا بچہ اپنے ماں کی چھاتی سے مانوس ہے، علی اس سے کہیں زیادہ، موت سے زیادہ مانوس ہے. علی موت سے ڈرتے ہیں. آپ شیعان علی موت سے کیا ڈر؟ اور خدا نہ خواستہ آ گئی تو آ جانی ہے، کب آنی ہے وہ معلوم نہیں ہے، لیکن جس پیپر پہ لکھوانا چاہیں میں لکھنے کو تیار ہوں. انشاءاللہ 100 سال بعد ہم نہیں ہوں گے. ہاں انشاءاللہ. وجہ یہ ہے کہ یہاں کوئی بھی 100 سال کا نہیں ہے، تو جب 100 سال کا نہیں ہے تو ہمارے خون کا رنگ کوئی زیادہ گاڑھا تو نہیں ہے نا کہ جو ہم 100 سال 150 سال زندگی گزار لیں گے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. حضور جانا ہے اور اپنی قبر میں جانا ہے. ان کرائے کے نوکروں کی قبروں میں نہیں جانا، نہ انہوں نے آنا ہے. ہماری قبر میں اگر کوئی نور بن کے آئے گا تو وہ قرآن ہوگا اور یا اہل بیت ہوں گے ہماری شفاعت کے لیے، کہ جن کے کہنے پر ہم نے اپنی زندگی گزاری. ایک حدیث کا مطالعہ کر رہا تھا، بڑی نورانی حدیث تھی، آپ کی خدمت میں پیش کروں کہ ہمارے شیعہ، ہمارے ماننے والے اگر اس بات پر کہ جو ہم نے ان کو حکم دیا ہے اس پر عمل کرتے ہوئے ان کو تکلیف آ گئی، اور اس تکلیف میں ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، اور آنکھوں سے آنسو جاری ہو کر کے ان کے گالوں پر جاری ہوئے، تو یقین کریں کہ قیامت والے دن پروردگار ان کے اس آنسو کی وجہ سے ان کو معاف کر دے گا. جب سب رو رہے ہوں گے وہ خوشحال ہوگا. کتنی بڑی خوشخبری ہے، صرف اس وجہ سے کہ ہمیں خط اہل بیت پر چلنے میں کوئی مشکل آن پڑی ہے، کوئی دقت آن پڑی ہے. ہاں اور ایسی دقت آن پڑی ہے کہ آنکھوں سے آنسو نکل آئے. اہل بیت آپ کی جنت کی ضمانت دے رہے ہیں. یقیناً مشکل ہے یہ راستہ، یقیناً مشکل ہے. عرض کیا تھا کل کہ 2 ہیں، نجدین، ہدیناہ النجدین، 2 راستے دے دیے ہیں. محور پہ علی کھڑے ہیں، امام ہے وقت کا، ادھر چلے جاؤ
ٹھیک ہے، اگر ادھر چلو گے تو میں ہدایت کروں گا، ادھر جاؤ گے تو ہیں یہاں بھی امام موجود ہے، ہاں وہ بھی ہدایت کریں گے۔ لا اکراہ فی الدین، عرض کیا تھا کل کہ مولا شل کیوں نہیں ہو جاتے یہ ہاتھ، شل ہو جائے نا یہ ہاتھ کہ جو خنجر چلا رہے ہیں، جل کیوں نہیں جاتا یہ انسان کہ جناب سیدہ کا دروازہ جلاتا ہے؟ مولا کہتے ہیں، مالک کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے جلانے دو، یہ خود ہی اسی لائن پر جا رہا ہے، یہ جہاں جلے گا، ہاں یہ خود اس نے رستہ انتخاب کیا ہے۔ اقام الصلاۃ، کبھی آپ نے ارکان نماز میں یہ جو اذکار ہوتے ہیں کبھی غور کیے ان کی طرف؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، کھڑے ہو تو الحمدللہ پڑھو، یہ کس نے کہا ہے؟ اللہ نے، من جانب اللہ ہے، ہر ذکر من جانب اللہ ہے، ہاں الحمد پڑھو۔ اس کے بعد جھکو تو سبحان ربی العظیم وبحمدہ کو کہا ہے نا۔ اس کے بعد جب اس پیشانی کو، یہ پیشانی کیا ہے؟ آپ کا سب سے اونچا مقام، بدن بشری کا سب سے اونچا مقام وہ کیا ہے؟ پیشانی ہے۔ سجدے میں کیا کرنا ہے؟ اس پیشانی کو وہاں پر رکھنا ہے جہاں پاؤں رکھے جاتے ہیں، زمین پر، ہاں پھر بھی کیا کہا جائے گا؟ سبحان ربی الاعلی وبحمدہ۔ جب تم اپنا سب سے بلند مقام سب سے ادنا جگہ پر رکھو گے اور اس کی الوہیت اور علو کا اعلان کرو گے، تمہارا سر سجدے سے اٹھے گا نہیں کہ پروردگار تمہیں بہت بلند کر دے گا۔ یہ ممبروں پہ کون سی تبلیغ ہو رہی ہے بھائی آج کل؟ اقام الصلاۃ، کون سا ہمارا امام ہے کہ جس نے، میں نے تو ابھی تک نہیں دیکھا کہ کسی بھی امام کی طرف سے نماز پر تاکید موجود نہ ہو، سب نے تاکید کی ہے۔ اچھا یہ آپ پر کون سا نیا نکتہ خطیب محترم کا منکشف ہو گیا کہ جو ہمارے امام کو پتہ نہیں چلا؟ نعوذ باللہ، کہ جو تم امام کا نام لے کر کے نماز نہیں پڑھ رہے ہو۔ اہل بیت کے نام پہ بدماشیاں دیکھیں، اہل بیت کے نام پر انحرافات دیکھیں، ہاں بھئی ہمیں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ پہلے امام سے لے کر آخری امام تک اہل بیت کی تمام فردوں کو دیکھ لیں، کوئی ایک بے نمازی تھا؟ چلے وہ تو بہت دور کی بات، بہت دور کی بات۔ ان کے اصحاب میں سے جناب سلمان، جناب ابو ذر، جناب حذیفہ، جناب مقداد، جناب ابو ذر، جناب زرارہ، جناب محمد ابن مسلم، جتنے بھی ایسے افراد کے جو اپنے وقت کے امام کے نزدیک تھے، کوئی ایک بے نمازی نہیں دیکھا سکتے۔ ہاں مولائی، بھائی مولائی کون ہوتا ہے؟ آج تعریف بھی سن لیں، ہر وہ شخص مولائی ہوگا جو کردار میں اپنے مولا سے نزدیک ہوگا، اس کو مولائی کہیں گے۔ یہ کون سی مولائیت ہے؟ جعل اللہ جل ثناؤہ قرۃ عین فی الصلاۃ، میرا پیغمبر کہہ رہا ہے، اللہ نے قرار دیا ہے میری آنکھوں کی ٹھنڈک کو نماز میں ہے۔ یہ کون سی لفظ استعمال ہوئی ہے؟ جعل۔ عرض کیا تھا آپ کی خدمت میں کل یا پرسوں کی مجلس میں کہ جہاں کہیں بھی مثبت الہی عہدہ، کسی انعام کی، نعمت کی، نعمت بزرگ کی ذکر ہوتا ہے تو وہاں جعل کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ اللہ نے قرار دیا ہے آنکھوں کی ٹھنڈک کس میں؟ نماز میں۔ آگے چل کے فرماتے ہیں وَحَبَّبَتْ إِلَيَّ، اور اس میں فی الصلاۃ اتنی محبت ڈال دی ہے میرے لیے، ایسے جیسے کما حبب الجائع، جیسے ایک بھوکے میں محبت ڈالی جاتی ہے الی الطعام، کھانے کی طرف، وَإِلَى الظَّمْآنِ بِالْمَاءِ، ایک پیاسے کے لیے پانی میں۔ بھوکا کھانا کھا لیتا ہے، اس کی بھوک ختم ہو جاتی ہے،
پیاسا پانی پی لیتا ہے اس کی پیاس بجھ جاتی ہے. پیغمبر کہتے ہیں واللہ لا اشبع بالصلاۃ، میں جتنی نماز پڑھتا ہوں میری بھوک ختم ہی نہیں ہوتی. عظمت محمد و آل محمد صلوات. یہ ابھی ظاہری نماز کی بات کر رہا ہوں میں، ابھی اس کے فلسفے کی یا اس کی معنویت کی میں اس کا حقدار بھی نہیں، اس کی لیاقت بھی نہیں رکھتا. وہ امام خمینی اسرار الصلاۃ وہ لکھ گئے، وہ پڑھیں، وہ اس کی معنویت کو محفوظ کریں. اگلی حدیث سناؤں جناب مخدومہ کائنات کی، فرماتی ہیں فرض اللہ الصلاۃ، اللہ نے نماز فرض کی ہے تنزیہا للکبر یا تنزیہا من الکبر. اللہ نے نماز کو واجب کیا ہے اس لیے کہ تمہیں کبر سے دور کر دے، گھمنڈ سے دور کر دے. یہ جو تمہارے سر میں غرور کا مال ہے اس کو نکال دے. بی بی فرماتی ہیں اچھا کیسے؟ ابھی بہت خاموش ہیں آپ، شاید تبلیغ کوئی زیادہ ہی ہو رہی ہے. ہاں لیکن ٹھیک ہے، یہ خاموشی بہتر ہے، خاموشی بہتر ہے. میری بات تمام ہو جائے. یہ آخری بات، تنزیہا من الکبر، کیا؟ گھمنڈ دور ہو جائے. اب میرے جیسا بے حیثیت انسان پہلی صف میں جا کر کے بیٹھ گیا، ایک شخص آتا ہے رئیس یا رئیس زادہ، ہاں جی، وہ آ کر کے مجھے کہتا ہے حضور سائڈ پہ ہو جائیں، پیچھے ہٹو، مجھے یہاں بیٹھ کے نماز پڑھنی ہے. شرعی حکم بتاؤں؟ یہ نماز پڑھے گا اس کی نماز باطل ہے، اس کی نماز باطل ہے. جائیں جا کے فتویٰ پتہ کریں. کیوں؟ حتیٰ ایک بچہ بیٹھا ہو، یاد رکھیے گا، سب سے میں گزارش کر رہا ہوں، ایک بچہ بیٹھا ہو آپ اس کو ہٹا کر کے خود نہیں بیٹھ سکتے وہاں. کیوں؟ اگر ہٹا کر کے بیٹھے تو زمین غصبی ہو جائے گی، نماز باطل ہے، نماز باطل ہے. اچھا تو رئیس زادہ کرے کیا؟ رئیس زادہ پیچھے کھڑا ہو. کہاں؟ اب تمہیں وہاں سجدہ کرنا ہے جہاں آگے اس غریب کے پاؤں ہیں. تنزیہا من الکبر، تیرا گھمنڈ دور کرنا ہے، تیرا تکبر ختم کرنا ہے. اچھا پیچھے جگہ نہیں مل رہی، سائیڈ پہ جا کر کے پڑھو، تمہیں حق نہیں ہے اس غریب کو اٹھانے کا. ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، یہ وہ ہے محمود و ایاز اکٹھے کھڑے ہو گئے ہیں. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. گھمنڈ کو، تکبر کو ختم کر رہی ہے نماز. کون کہہ رہا ہے؟ بی بی فرما رہی ہیں یہ جو نماز تم پر واجب کی گئی ہے، فرض کی گئی ہے، تم سے اس گھمنڈ کو، اس تکبر کو ختم کرنا ہے. عزیزو سجدے کے لیے عرض کیا کہ یہ غرہ کہلاتا ہے، غرہ جو سب سے پہلے انسان کو نظر آتا ہے. کسی بھی شخص کو دیکھے نا تو سب سے پہلے کیا نظر آتا ہے؟ انسان کا ماتھا نظر آتا ہے. پیشانی کو بھی وہاں جھکانا ہے جو پاؤں کے برابر ہو. 4 انگلی سے زیادہ اونچا سجدے گاہ بھی نہیں رکھ سکتے ہیں آپ. سجدے گاہ ہمارے کیا کہتے ہیں، ایک کے اوپر ایک کے اوپر ایک کے اوپر رکھے جاتے ہیں. کیا؟ سر زیادہ نیچے نہ ہو جائے. نہ، تمہارا تکبر ختم کرنا ہے، تمہارا تکبر ختم کرنا ہے. اول تو یہ کہ برابر ہو، زیادہ سے زیادہ چھوٹ ہے تو 4 انگلی کی، اس سے زیادہ کرو گے تو نماز پھر باطل ہو جائے گی. فرض اللہ الصلاۃ تنزیہا من الکبر. کتنی حدیثیں سنا ہے؟ وہ تو کہہ رہے ہیں اقیم الصلاۃ، قرآن کہہ رہے ہیں اقیم الصلاۃ اقیم الصلاۃ اقیم الصلاۃ. یہ تم کون سی نئی شریعت لے کر کے آ رہے ہو بھیا؟ سجدے کا حکم ہے، جتنا سجدہ کرتے جاؤ گے. پروردگار کہتا ہے کہ یہ جو نبی نے کہا اعنی بطول السجود، میری مدد کرو لمبے لمبے سجدے کر کے. میری مدد کرنی ہے، لمبے سجدے کر کے کرو. کیوں؟ نبی جانتے ہیں اور فرماتے ہیں
کہ اس سجدہ کرنے والے کو، بس آخری جملہ، اگر یہ پتا چل جائے کہ یہ کتنی رحمتیں ہیں جو پروردگار کو اس وقت کہ جب یہ سجدہ کیے ہوئے ہیں، پروردگار کی یہ رحمتیں اس کو گھیرے میں لیے ہوئے ہیں، یہ کبھی سجدے سے سر بلند ہی نہ کرے، کبھی سجدے سے سر بلند ہی نہ کرے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، اللہم صلی اللہ۔ بس عزیزو، بات بہت زیادہ لمبی ہو گئی، چاہ نہیں رہا تھا، چونکہ نصف عشرہ اولا گزر چکا، چاہتا تھا کہ ذکر مصیبت زیادہ ہو۔ ایک شخص ہے کربلا میں زیارت کے لیے جاتا ہے، دیکھتا ہے کہ ایک شخص جالی کو پکڑ کے رو رو کے دعا کر رہا ہے۔ اس کے دل میں خواہش ہوئی کہ جا کر کے دیکھوں یہ کیا دعا کر رہا ہے۔ جب سنا تو یہ لرز گیا۔ وہ دعا کیا کر رہا ہے؟ کہا پروردگارا تجھے واسطہ ہے اس صاحب قبر کا کہ مجھے ایک بیٹا عطا کر، پھر میں اس بیٹے کو جوان ہوتا دیکھوں، اور وہ جب جوان ہو جائے تو پھر اس کو جوانی میں مرتا دیکھوں۔ کہتے ہیں جب یہ میں نے اس کی یہ خواہش سنی میں لرز اٹھا، یہ کیسی خواہش کر رہا ہے؟ بہرحال مجھے یہ تو یقین تھا کہ اس کی دعا ضرور مستجاب ہوگی، ایسی جگہ پہ دعا کر رہا ہے۔ کہا مجھے یہ تذبذب ہوا، میں نے اپنی اہلیہ کو اس بات پہ مأمور کر دیا کہ اس کی اہلیہ کے نزدیک ہو جائے۔ بہرحال اس کو اللہ نے بیٹا عطا کیا، وہ بیٹا بڑا ہو گیا۔ کہتے جیسے ہی بڑا ہو گیا تو اب میرے دل میں زیادہ وسوسے آنے لگے کہ اس نے دعا کی تھی، اب قبول ہونے کا شاید وقت نزدیک ہے۔ یہ شخص واپس کہیں اپنے شہر میں گیا ہوا تھا، آیا پتہ چلا کہ اس کے بیٹے کی حالت بڑی خراب ہے۔ عزیزو، حالت اتنی خراب ہو چکی تھی کہ اس کے باپ کو بلایا گیا۔ باپ کو بلایا گیا، یہ ایڑیاں رگڑ رہا ہے بیٹا، ایڑیاں رگڑتے باپ نے بیٹے کو دیکھا، بیٹا وہیں دم توڑ گیا۔ یہ روتے روتے اپنے بیٹے کی میت پر جھکا ہے، اپنے بیٹے کے دونوں گالوں کو چوما ہے، لیکن یہ راوی، یہ عالم کہتے ہیں کہ میں نے جھکتے دیکھا ہے لیکن یہ اٹھ نہیں پایا کیونکہ اس کی کمر خمیدہ ہو چکی تھی، اس کی کمر خمیدہ ہو چکی تھی۔ عزیزو، شب عاشور، اس سے پہلے مولا کہتے ہیں عباس جائیے اور لشکر اعداء سے ایک شب کی مہلت لے کر کے آ جائیں، ایک شب کی مہلت لے کر کے آئے۔ گئے، مہلت ملی، کیوں؟ ہم نے تسبیح و تقدیس پروردگار کرنی ہے، آج شب ہم عبادت کریں گے۔ کیوں؟ حسین کو نماز سے بڑا عشق ہے، حسین آج نمازیں پڑھیں گے، حسین آج ذکر پروردگار کریں گے۔ ساری رات ذکر ہو رہا تھا۔ حمید ابن مسلم کہتا ہے کہ مجھے خیام میں جانے کی اجازت تو نہ تھی، لیکن میں نے پشت خیام سے جا کر کے دیکھا تو ایسے لگ رہا تھا جیسے شہد کی مکھیاں بن بنا رہی ہیں، اس طرح سے سبحان ربی الاعلی و بحمدہ، سبحان ربی العظیم و بحمدہ کے ذکر ہو رہے تھے ہر خیمے میں۔ اور ایک مرتبہ صبح کا وقت ہوتا ہے، دیکھیں پورا نظام کربلا امام حسین نے اپنے ہاتھ میں لیا ہوا ہے۔ مدینے سے لے کے کربلا تک ایک مرتبہ بھی یہ موقع نہیں آیا کہ حجاج، جو حجاج اس کا نام ہے، یہ امام کا مؤذن ہے، صرف مؤذن یہی تھا اور یہی اذانیں دے رہا تھا۔ لیکن آج نظام مختلف ہو رہا ہے۔ نوجوانوں کے لیے عرض کر رہا ہوں، ایک مرتبہ امام آواز دیکھتے ہیں، کہتے ہیں اینا اینا ابنی علی الاکبر، میرا علی اکبر بیٹا کہاں ہے؟ جی بابا۔ کہا بیٹا اذان دیجیے۔ آج پہلی مرتبہ علی اکبر اذان دے رہے ہیں نوجوانوں کے لیے کہ جب بھی صبح کی اذان کی آواز سنے نا تو اس کو علی اکبر کی آواز سے تشبیہ دے کر کے اٹھ جایا کریں۔ یہ اقامت الصلاۃ کی نعمت ملی ہوئی ہے۔
امام کے ہاتھوں سے ہمیں ملی ہوئی ہے۔ علی اکبر کی آواز سمجھ کر کے بیدار ہو جائیں اور نماز ادا کریں۔ نماز ادا ہوئی، ابھی تعقیبات پڑھ رہے ہیں کہ دشمن نے حملہ کر دیا، اور کمال ہے جانثاران امام حسین پر کہ آدھے تو وہی کام آ گئے، لیکن آدھوں نے اتنی شجاعت کے ساتھ جنگ لڑی ہے کہ اس کو جنگ کو کھینچتے کھینچے ظہر تک لے آئے۔ ظہر تک نماز ہو گئی، ابھی زہیر موجود ہیں، ابھی سعید موجود ہیں، ابھی حبیب بھی موجود ہیں، لیکن کچھ مرحلہ طے ہوا ہے، منزل وہ آتی ہے کہ اب زہرا کے چمن کے بکھرنے کا وقت آن پہنچا ہے۔ علی اکبر آتے ہیں، بابا اجازت دیجئے، کہا جاؤ پہلے اپنی ماں سے اجازت لے کر کے آؤ۔ جاتے ہیں ماں کے خیمے کی طرف، خیمے کے اندر ابھی داخل نہیں ہوئے، کیا سنتے ہیں؟ ماں عجیب دعائیں کر رہی ہے، یا الہ العالمین اللہم یا راد یوسف الی یعقوب، اللہم یا راد اسماعیل الی ہاجر، اے یوسف کو یعقوب کی طرف پلٹانے والے، توجہ میری طرف رکھیے گا، اے یوسف کو یعقوب کی طرف پلٹانے والے، اے اسماعیل کو ہاجر کی طرف پلٹانے والے۔ ابھی اگلا جملہ بہت عجیب استعمال کیا ہے، کہتے ہیں اے کاش ابھی فضا آئے اور مجھے یہ خبر دے تیرا اکبر حسین پر قربان ہو گیا۔ العظمت للہ، یہ جملہ سننا تھا، فوراً واپس آئے، بابا مجھے اجازت دیجئے۔ جملہ سنیں گے، عجیب مقتل کا جملہ ہے، جب 18 سالہ بیٹے نے اپنے 57 سالہ بوڑھے باپ سے اجازت مانگی ہے نا، مجھے رن میں جانے کی اجازت دیجئے، کہتے ہیں مقتل والے کہتے ہیں نظر الیہ یائسا، ایسے دیکھا جیسے کوئی مایوس شخص دیکھتا ہے اپنے بیٹے کی طرف۔ کہا بیٹا مرنے کی اجازت چاہتے ہو؟ جاؤ، روکوں گا نہیں، جاؤ بیٹا۔ آمادہ ہوئے، جانے لگے۔ مقتل کے جملے ہیں کہ بڑی تیزی کے ساتھ گھوڑے پر سوار ہوئے ہیں اور جانے لگے ہیں، لیکن ایک مرتبہ احساس ہوا کہ میرے پیچھے کوئی آ رہا ہے اور اس کی آواز آ رہی ہے، کہا یا بنیا مہلن محلا، ارے بوڑھا باپ پیچھے آ رہا ہے، آہستہ آہستہ جاؤ۔ فوراً واپس پلٹے، بابا ابھی آپ نے اجازت دی تھی، اتنی بےتابی؟ میں کہوں گا یقیناً امام کے دل سے یہ آواز آئی ہوگی، یہ 57 سال کا بوڑھا ہی جان سکتا ہے، اس کا 18 سال کا بیٹا جب جاتا ہے رن میں اور یہ یقین ہوتا ہے کہ وہاں سے شہید ہو کر کے آئے گا۔ گئے، دادے شجاعت فصول کی، 120 یزیدیوں کو اس حملے میں مار کر کے آئے۔ واپس آتے ہیں، بابا 2 گھونٹ اگر پانی مل جائے نا تو یہ جتنے بھی ہیں ان کو آج بتا دوں کہ ہاشمی خون لڑتا کیسے ہے۔ بابا 2 گھونٹ پانی۔ کہا بیٹا پانی تو موجود نہیں ہے، یہ اپنی زبان میری زبان پہ رکھ دو۔ زبان کا زبان پہ رکھنا تھا، تڑپ کے علی اکبر پیچھے ہٹے ہیں، ارے بابا آپ کی زبان تو مجھ سے بھی زیادہ سوکھی ہوئی۔ اچھا بیٹا یہ انگوٹھی لو، اس کو دہن میں رکھو اور جاؤ، اب انشاءاللہ تم اپنے میرے نانا سے جا کر کے لا الہ الا اللہ۔ اس جملے کا مطلب سمجھتے ہیں؟ یعنی علی اکبر تم اب واپس آنے والے نہیں ہو، اب تم چلے جاؤ۔ گئے ہیں عزیزو، اس شجاعت کے ساتھ لڑ رہے ہیں، اس شجاعت کے ساتھ لڑ رہے ہیں کہ دشمن میں سامنے آ کر کے لڑنے کی ہمت نہیں ہے، اب وہ چھپ چھپ کر کے حملہ کر رہے ہیں۔ ایک مرتبہ ایک لعین نے درخت کے پیچھے سے نیزے سے ایسا وار کیا ہے کہ یہ نیزہ کمر سے لگا ہے اور کلیجے سے باہر آ گیا ہے۔ کلیجے سے باہر آنا تھا کہ علی اکبر کی ایک مرتبہ چیخ نکلی ہے، مڑ کے نیزے کو نکالنا چاہتے ہیں کہ نیزے کی انی پھنس گئی، نیزے کی انی پھنسی ہے، چیخ نکلی ہے اور ادھر سے ایک تیر گردن میں لگا ہے۔ کہتے ہیں یا ابتا، ارے میرے بابا، خذینی، ارے میری طرف آئیے۔ یہ جملہ تھا عزیزو
کہ خیمے میں بیٹھے حسین جو بیٹے کو دور سے دیکھ رہے ہیں، ایک مرتبہ اٹھے ہیں. یہ مقتل کے جملے ہیں، اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، یقیناً پہلی مرتبہ شاید سن رہے ہوں گے. کہتے ہیں کہ حسین کی کیفیت یہ ہے کہ بیٹے کی نصرت کے لیے نکلے ہیں، سواری ادھر ہے، حسین کو نظر نہیں آ رہا، حسین اس طرف دوڑ پڑے. بوڑھا باپ سواری کی پہچان نہیں کر پا رہا. زینب نکلتی ہے، بھیا کہاں کہاں؟ اکبر بلا رہا ہے، اکبر کی طرف جانا. بھیا سواری ادھر ہے، ادھر آئیے میں آپ کو سوار کیے دیتی ہوں. جملہ سنیں گے، حسین سوار ہوئے اس طرف پھر گر گئے، پھر گر گئے، پھر سوار کیا. کسی طریقے سے اپنے آپ کو اکبر تک پہنچایا ہے دوڑ کر کے. عزیزو یہاں ایک عجیب جملہ مقتل نے استعمال کیا ہے. جب یہ برچھی لگی ہے نا اور یہ تیر لگا ہے تو اکبر سے زین پر سنبھلا نہیں جا رہا تھا، سنبھلا نہیں جا رہا تھا، اور اکبر نے گر کر کے گردن کی گھوڑے کی حمائل کر لیا ہے. لگامیں چھوٹ گئی ہیں، لگاموں کا چھوٹنا تھا. اب گھوڑے کو پتا نہیں ہے کہ اس نے جانا کس طرف ہے. مقتل والے لکھتے ہیں کہ گھوڑے نے رخ کر لیا اعداء کی طرف. عجیب جملے ہیں. جب یہ گھوڑا اعداء کی طرف چلتا ہے تو جملہ ہے فَقَطَّعُوهُ سُيُوفُ عِرْبًا عِرْبًا. یہ جو جتنی تلواریں تھیں نا دشمن کی، انہوں نے اکبر کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے. اب حسین اکبر کے لاشے پہ نہیں پہنچے ہیں، اکبر کے ٹکڑوں پر پہنچے ہوئے ہیں، آخری سانسیں ہیں. اور اکبر کیا کہہ رہے ہیں؟ بابا آپ آ گئے؟ ہاں بیٹا میں پہنچ گیا. بابا یہ سینے کی نیزے کی انی بہت درد کر رہی ہے، بابا اس انی کو نکال دیجئے. ارے بیٹا تو حسین سے اس کے بوڑھے ہونے میں اس کے حوصلے کا امتحان لے رہا ہے. علی کا بیٹا ہوں، ابھی ثابت کرتا ہوں. بس آخری جملہ عزیزو. ایک مرتبہ حسین سوار ہوئے ہیں 18 سالہ علی اکبر کے سینے میں، اور آسمان کی طرف رخ کر کے کہتے ہیں دادا ابراہیم ادھر دیکھیے، آنکھوں پہ پٹی نہیں ہے، ادھر یہ جملہ کہا ہے. اور اکبر کے سینے پہ سوار ہوتے ہیں، ایک ہاتھ نیزے کی انی میں ڈالتے ہیں، اور یا علی مدد کہہ کر کے جو یہ نیزے کی انی نکالی ہے، یہ انی نہیں نکلی، اکبر کا کلیجہ بھی ساتھ میں نکلا. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ. پالنے والے تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا، ہماری عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. پروردگارہ ان آنسوؤں کو رومال جناب سیدہ کائنات میں جگہ عنایت فرما. پالنے والے تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا. نحن نسعد، ہم آتے ہیں یہاں، ہم مجلسوں میں شرکت کرتے ہیں، لنسعد لفاطمہ، بی بی فاطمہ کو خوشحال کر دیں. پروردگارہ ہمارا یہ حضور، ہماری یہ حاضری بی بی کی خوشنودی کا باعث بنے. پالنے والے تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا. ہم فلسفہ عزاداری، مقصد عزاداری، مقصد امام حسین سے نزدیک ہوں. پروردگارہ تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا، ہماری زندگیوں کو حسینی قرار فرما. پالنے والے ایسی زندگی گزاریں کہ ہمارا وقت کا امام، اس کا دل ہمارے سے خوشنود ہو جائے. پروردگارہ تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا. آنکھوں میں آنسو ہیں، پروردگارہ حاضرین مؤمنین کی جتنی بھی پریشانیاں مشکلات ہیں ان کو آسان فرما. حاضرین مؤمنین کی جتنی بھی نیک دلی شرعی حاجات ہیں ان کو پورا فرما. پالنے والے ہم بہت گنہگار ہیں، پروردگارہ تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا، ہمارے صغیرہ و کبیرہ گناہوں سے درگزر فرما.
پالنے والے تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا، ہمیں رسوا نہ فرما، دنیا و آخرت میں ہمارے گناہوں پر پردہ پوشی فرما، پالنے والے ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، پالنے والے تمام مقروض مؤمنین کے قرض اپنے غیب کے خزانوں سے ادا فرما، تمام مریضوں کو شفائے کاملہ و عاجلہ نصیب فرما، پالنے والے تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا بے روزگار مؤمنین کو روزگار عنایت فرما، جو برسر روزگار ہیں ان کے رزق و روزی اور توفیقات خیر میں اضافہ فرما، پالنے والے ہم بے وارثوں کی سی زندگی گزار رہے ہیں، ہمارے حقیقی وارث کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے اعوان و انصار میں قرار فرما، قلب نازنین امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کو ہمارے اعمال سے خوشنود فرما، برحمتک یا ارحم الراحمین یا رب العالمین، آمین یا رب العالمین۔ محمد